علیکم پیارے بچوں، ہم اپنے اردو کے ریڈر میں ایران کے ایک بادشاہ اور شہزادے کی کہانی پڑھ رہے تھے۔ پیارے بچوں، ہم وہاں پر تھے کہ جب شہزادہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ایک محل کی چھت پر آیا اور اس نے نیچے سیڑھیاں اترنے کے لیے اس نے کہا کہ میں ہنستا ہوا نیچے اترتا ہوں، کیونکہ ہنستے ہوئے آدمی پر کوئی حملہ نہیں کرتا جب تک پہلے اسے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھ لے۔ آگے شروع کرتے ہیں۔ نکالیے آپ صفحہ نمبر 5۔ شہزادہ فیروز ہنستا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں اس ملک کی شہزادی کی خوابگاہ میں ختم ہوتی تھیں۔ شہزادہ جب خوابگاہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین شہزادی ہیرے جواہرات جڑی سونے کی مسہری پر سو رہی ہے۔ شہزادے کو وہ شہزادی بہت پسند آئی۔ اس نے مسہری کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر آہستہ سے شہزادی کو جگایا۔ شہزادی پہلے تو اپنی خوابگاہ میں ایک اجنبی کو دیکھ کر ڈر گئی، مگر جب شہزادے نے اسے اپنی تمام داستان سنائی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے شہزادے سے کہا، آپ سارے دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے، اب صبح تک انتظار کیجیے، ناشتہ کرنے کے بعد جائیے گا، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ کچھ دن ہمارے محل میں آرام کریں۔ شہزادہ فیروز شاہ کچھ دن شہزادی کا مہمان رہا۔ شہزادی نے اس کی خوب خاطر مدارات کی اور اسے بہت مزیدار کھانے کھلائے۔ وہ ہر روز اسے سیر و تفریح اور شکار کے لیے بھی لے جاتی تھی۔ شہزادہ وہاں اتنا خوش تھا کہ وہ اپنے ماں باپ اور وطن کو بالکل بھول گیا۔ آخر ایک دن شہزادی نے اس سے کہا، شہزادے، آپ کے یہاں رہنے سے میں بہت خوش ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کبھی واپس نہ جائیں، لیکن سوچتی ہوں کہ آپ کو اپنا گھر تو یاد آتا ہوگا۔ شہزادے نے کہا، پیاری شہزادی، بے شک میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو ساتھ لے کر۔ کیا آپ مجھ سے شادی کرنا قبول کریں گی؟ شہزادی نے فیروز شاہ سے شادی کرنا قبول کر لیا۔ شہزادہ اور شہزادی دونوں کل کے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ شہزادے نے گھوڑے کا منہ ملک ایران کی طرف موڑا اور اڑنے والی کل گھمائی۔ گھوڑا فوراً ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ جب گھوڑا ملک ایران کے اوپر پہنچا تو شہزادے نے بلندی سے اپنے شہر شیراز کو پہچان لیا۔ اس نے اترنے کا پیچ گھمایا اور آن کی آن میں گھوڑا شیراز کی زمین پر اتر گیا۔ بادشاہ شہزادے کی واپسی پر بے حد خوش ہوا۔ اس نے غریبوں میں خیرات کی اور بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا۔ بادشاہ نے مسلمان کاریگر کو قید سے آزاد کر دیا کہ اس نے کل کا گھوڑا بھی اسے واپس دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ شہرزاد نے جواب دیا، باقی کہانی میں آپ کو کل رات سناؤں گی۔ اللہ حافظ۔